سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 3۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا۔ ومن يتق الله، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے، يجعل له مخرجا، اللہ رب العالمین اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دیتے ہیں۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو رزق دیتے ہیں ایسی جگہ سے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو کوئی اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، فَهُوَ حَسْبُهُ، تو وہ اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ، کوئی شک نہیں کہ اللہ اپنے کام کو پورا کرنے والا ہے۔ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، یقیناً اللہ رب العالمین نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ سورۃ طلاق کے اندر اللہ رب العالمین نے طلاق اور عدت کے متعلق اور پھر اس کے بعد دودھ پلانے کے متعلق اور خواتین کے خرچے کے متعلق بہت سارے احکامات کو بیان فرمایا ہے، لیکن درمیان میں بار بار اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی، تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ پہ بھروسہ رکھو۔ تقوی، توکل، اس کو درمیان میں ذکر کرنا بظاہر ایسے لگتا ہے جیسے کوئی بے جوڑ سی چیز ہے۔ طلاق و عدت کے احکامات کے ساتھ تقوی کا، توکل کا، اللہ پہ بھروسے کا کوئی جوڑ نظر نہیں آتا، لیکن در حقیقت قرآن کریم کے اسلوب کو اگر سمجھا جائے تو یہ بات بڑی اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن کریم محض کوئی قانون کی کتاب نہیں ہے۔ ایسی اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی ایک کتاب نہیں بھیجی گئی کہ جس میں ضابطے بیان کر دیے گئے، اصول بیان کر دیے گئے کہ بھائی ان پہ چلو بس، بلکہ بار بار اس بات کی طرف بھی توجہ دلائی گئی کہ اگر تم چلو گے، صحیح راہ اختیار کرو گے تو تمہارا دینی فائدہ بھی ہوگا، دنیاوی فائدہ بھی ہوگا۔ اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو راہ راست پہ لانے کے لیے ایک بہترین طریقہ کار۔ دنیا کے اندر اصول بنتے، قانون بنتے، لا بنتے ہیں تو بس صرف دفعات طے ہو جاتی ہیں، فلاں دفعہ اس کی یہ سزا، یہ جرم ہوگا تو یہ سزا، یہ جرم ہوگا تو یہ سزا،
اس میں کہیں یہ نہیں ہوتا کہ اگر آپ قانون کے مطابق چلیں گے تو آپ کو یہ فائدہ بھی ہوگا، یہ دنیا میں آپ کا نفع ہوگا، یہ آخرت میں آپ کا نفع ہوگا۔ یہ صرف قرآن کریم میں، اور بالخصوص خاوند بیوی کے جو تعلقات ہیں، گھریلو جو معاملات ہیں، ان کو تو کوئی بھی بندہ ڈنڈے کے زور پر نہیں چلا سکتا۔ خاوند اور بیوی کے گھر میں ماں باپ کے، بہن بھائیوں کے بہترین تعلقات اسی وقت ہو سکتے ہیں جب دل میں اللہ کا خوف، جب دل میں اللہ کا ڈر اور دھیان، جب خاوند یہ سمجھے کہ مجھے بھی پوچھنے والا اللہ رب العالمین ہے، میں اگر زیادتی کروں گا، ظلم کروں گا تو رب کی بارگاہ میں مجھے بھی جواب دینا پڑے گا۔ اور بیوی بھی یہی سوچے کہ اگر میں خاوند کی نافرمانی کروں گی، حکم عدولی کروں گی، زبان درازی کروں گی، اس کے مال اور جان اور عزت کی حفاظت نہیں کروں گی تو مجھے بھی رب کے سامنے پیش ہونا۔ تو پھر خاوند اور بیوی کے تعلقات ایک خوبصورت نمونہ پیش کریں۔ اس لیے اللہ پاک نے یہاں بھی چند احکامات بیان فرما کے تقوی اور توکل کا ذکر کیا، پھر چند احکامات بتائے، پھر تقوی کا فوائد بتائے، پھر چند احکامات بتائے، پھر تقوی کے فوائد بتائے۔ یہاں اللہ پاک تقوی کا فائدہ ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو کوئی اللہ سے ڈرے گا، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ اس کے لیے مخرج بنا دے گی۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیں کہ تقوی کس چیز کو کہتے ہیں۔ لفظی معنی اس کا بچنا، اپنے آپ کو بچانا، اور شریعت کی اصطلاح میں اللہ کے ڈر سے، گناہوں سے بچنا، نافرمانیوں سے بچنا، زیادتیوں سے بچنا، اس کا نام تقوی ہے۔ اور آسان لفظوں میں اس کو یوں کہا جا سکتا ہے کہ ہر وقت یہ دھیان رکھنا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور میں نے اپنی زندگی گزارنی ہے اس طریقے سے کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تقوی کیا ہے؟ فرمایا کہ لا یراک مولاک حیث نہاک، اللہ رب العالمین نے، تیرے مولا نے، آقا نے جہاں سے تجھے روک دیا وہاں تو اللہ کو نظر نہ آ، اس کا نام تقوی۔ حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تقوی کی تعریف کرتے ہوئے یوں فرماتے ہیں کہ تقوی محافظت بر حدود شرع است، شریعت کی تمام حدود کی حفاظت کا نام تقوی ہے۔ شریعت نے جہاں جہاں حد بندی کر دی، یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا، یہ پینا ہے، یہ نہیں پینا، یہ دیکھنا ہے، یہ نہیں دیکھنا، یہ بولنا ہے، یہ نہیں بولنا، یہ سننا ہے، یہ نہیں سننا، جہاں جہاں شریعت نے حد کھینچ دی اس حد کے اندر رہنے کا نام تقوی۔ اللہ رب العالمین فرماتے جو اس طرح تقوی اختیار کرے گا، دو فائدے بتائے تقوی کے یہاں۔ پہلا فائدہ یہ بتایا کہ یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے لیے مخرج بنا دے۔ مخرج کا معنی نکلنے کا راستہ، یعنی وہ بندہ دنیاوی، دینی، ہر اعتبار سے جہاں تنگیوں میں پھنسے گا، جب وہ تقوی اختیار کرے گا تو اللہ ان تنگیوں سے نکلنے کا راستہ بنا دے۔ بیماری ہے، پریشانی ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے، یا اسی طرح دینی اعتبار سے کوئی بندہ گناہوں میں مبتلا ہے، اب وہ ان چیزوں سے نکلنا چاہتا ہے، کوئی راستہ نظر نہیں آتا، تو میں وہ تقوی اختیار کرے، اللہ کا ڈر اور دھیان پیدا کرے، اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ پیدا کرے۔ دوسرا فائدہ یہ بتایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا، سوچ بھی نہیں ہوگی اس کی۔
یہاں رزق سے مراد بھی علماء نے لکھا ہے کہ عام ہے، کھانا پینا بھی ہے، مال و دولت بھی ہے، عزت بھی ہے، اور دین اور تقوی اور ایمان بھی ہے، نیکی بھی ہے، یہ ساری چیزیں رزق میں داخل ہیں۔ یعنی اگر بندہ تقوی اختیار کرے گا، اللہ پاک اس کو آخرت کے درجات بھی عطا کرے گا، دنیا میں اس کے لیے بہترین روزی کا بھی انتظام کرے گا۔ یہ تقوی کے دو فائدے یہاں پہ اللہ پاک نے ارشاد فرمائے۔ علماء نے لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالی، ان کے بیٹے کو کافروں نے قید کر دیا، کافروں نے گرفتار کر لیا اور اغوا کر دیا اور لے گئے ساتھ۔ انہوں نے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تقوی اور توکل اختیار کرو، اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھو، اور کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھو۔ یہ ان کو ایک نسخہ ارشاد فرمایا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ انہوں نے خود بھی پڑھنا شروع کیا، اہلیہ نے بھی پڑھنا شروع کیا، کسی طریقے بیٹے سے کو بھی پیغام پہنچایا، اس نے بھی پڑھنا شروع کیا۔ علماء نے لکھا چند دن گزرے، کافر جو اغوا کر کے لے گئے تھے وہ کسی غفلت میں تھے، ان کا بیٹا اپنی بیڑیاں توڑ کر قید سے رہا ہو کر ان کے جانور بھی ساتھ لے کر، کوئی اونٹ ساتھ لیا، کوئی بکریاں ساتھ لی، وہ لے کر واپس اپنے گھر پہنچ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، سلام پیش کیا اور عرض کی اللہ کے محبوب، بیٹے کو اللہ نے رہائی نصیب فرما دی، لیکن بیٹا جب ساتھ آیا تو بہت سا مال غنیمت بھی ساتھ لے آیا، جانور بھی ساتھ لے آیا، ان کا اب کیا حکم؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیات مبارکہ پڑھ کے سنائی۔ اس نے تقوی اختیار کیا، اللہ کو یاد کیا، اللہ نے تنگی سے نکلنے کا راستہ بھی پیدا کر دیا، قید سے رہائی ہو گئی، اور یہ جو اس کو بھیڑ بکریاں اور اونٹ جانور اس کو ملے ہیں، یہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یہ ایسی جگہ سے اللہ نے اس کو رزق دیا جہاں سے اس کی سوچ بھی نہیں تھی، لہذا یہ رزق حلال ہے، اس کو یہ استعمال کریں۔ تو علماء نے لکھا ہے یا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ مشکلات اور پریشانیوں میں گھرے ہوئے انسانوں کے لیے بڑا اکثیر نسخہ ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ یہ نسخہ ارشاد فرمایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے اس کو ہم نے ہمیشہ مجرب پایا، اور جب بھی کوئی بندہ کسی بھی مسئلے میں پھنسا ہو وہ اس کو پڑھے، اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بھی پیدا کریں گے، اس کو رزق حلال بھی وافر نصیب فرمائے۔ اور وہ کثرت سے پڑھنے کا معیار 500 دفعہ پڑھنا بتاتے ہیں، 500 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ روزانہ پڑھا جائے، اور اس سے پہلے اور بعد میں ایک ایک تسبیح درود پاک کی پڑھی جائے۔ فرماتے کہ پھر اللہ رب العالمین یہی دو فوائد نصیب فرمائیں گے کہ ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بھی ملے گا، اور اللہ پاک رزق حلال بھی ایسی جگہ سے عطا فرمائیں گے جہاں سے سوچ بھی نہیں ہوتی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ تقوی بہت ضروری، اللہ کا ڈر اور دھیان اور خوف بہت ضروری، حرام سے بچنا بہت ضروری۔ دوسری بات اللہ پاک نے فرمائی وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو کوئی اللہ پہ بھروسہ کرے گا فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ اس کو کافی ہو جائے گا۔ توکل میرے عزیز دوستو بڑی عجیب چیز ہے۔ توکل کا معنی کیا ہے؟ اللہ کی ذات پہ ڈوریاں ڈال دینا، یعنی انسان دنیا کے اندر بہت سارے کاموں کو سمجھتا ہے کہ میں کرتا ہوں، میں ہوں گا تو ہوگا، نہیں ہوں گا تو نہیں ہوگا،
یہاں پہ انسان یہ سوچے کہ مجھے اللہ پہ بھروسہ ہے، اللہ میرا کام کرے گا، اس کا نام توکل ہے۔ علماء نے اس کی مثال یوں دی ہے کہ کوئی بیٹا بچہ اپنے باپ کے ساتھ بازار جا رہا ہو اور بچے سے کوئی پوچھے کہ بھائی کیا خریدنا ہے، بچہ کہے جی جوتے خریدنے، کپڑے خریدنے، کھلونے خریدنے، مٹھائی خریدنی۔ اب کوئی اس سے کہے بیٹا تیرے پاس پیسے ہیں، تو وہ بچے کا جواب کیا ہوگا کہ میرے ابو جو میرے ساتھ ہیں، مجھے پیسوں کی کیا ضرورت، میرے ابو جو میرے ساتھ ہیں۔ اس کا نام بھروسہ، اس کا نام توکل ہے۔ اللہ کی ذات پہ ایسا بھروسہ اور توکل کہ میرا اللہ جو میرے ساتھ ہے۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا۔ فرمایا اگر تم اللہ کی ذات پہ ایسے بھروسہ کرو، اعتماد رکھو، توکل کرو جیسے توکل اور بھروسہ اور اعتماد کرنے کا حق ہے، تو وہ اللہ تمہیں ایسے پالے اور ایسے تمہیں کھلائے اور ایسے تمہاری ضرورتیں پوری کرے جیسے وہ پرندوں کو پالتا ہے۔ تغدو خماسا وتروح بطانا، صبح خالی پیٹ گھونسلوں سے نکلتے ہیں اور شام کو بھرے ہوئے پیٹوں کے ساتھ واپس آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین پرندوں کو پالتا ہے، ساری مخلوق کو رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ حالانکہ ساری مخلوق کا انسان کے سوا کسی مخلوق کا بھی کوئی کاروبار نہیں، کوئی روزگار نہیں، اس کے باوجود سب کو رزق دینے والا اللہ ہے۔ بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے۔ توکل کا مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں کہ اسباب اختیار نہ کیے جائے، دکان، ملازمت یا کاروبار، تجارت کی نہ جائے، یہ نہیں مطلب۔ توکل کا مطلب ہے کہ ان اسباب کو اختیار کر کے اعتماد کس پہ ہو؟ اللہ کی ذات پہ۔ کوئی بندہ بازار کی طرف جا رہا ہو، اس سے پوچھا جائے ہم کدھر جا رہے ہو کہ جی موٹر سائیکل خریدنے، تو جیب میں پیسے ہیں؟ ابھی ہے، تو اس سے کہا جائے کہ بھائی یہ کہو کہ بھائی اللہ کی ذات مجھے یہ عطا کرے گی، وہ کہے گا جیب میں پیسے ہیں، بازار میں موٹر سائیکل ہے، اللہ بیچ میں کہاں آ گیا، میں جا کے لے آؤں۔ یہ سوچ عدم توکل کی، بھروسہ پیسے پہ ہو گیا، بھروسہ اپنی ذات پہ ہو گیا۔ اللہ پہ بھروسہ کیا ہے کہ جیب میں پیسے ہوں، بازار میں چیز ہو، پھر بھی یقین یہ ہو اللہ کا حکم ہوگا تو ملے گی ورنہ نہیں ملے گی۔ یہ نام ہے توکل، یہ ہے بھروسہ اللہ کی ذات پہ۔ اور فرمایا کہ جو ایسے اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے 70,000 بندے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ مجھے آپ کو بھی ان 70,000 بندوں میں شامل فرما دے۔ 70,000 بندے فرمایا میری امت کے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے محبوب ان کی کوئی صفت، ان کی کوئی اچھی خصلت ہمیں بھی بتا دیں، کوئی نشانی ان کی بتا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو ناجائز تعویذ گنڈوں پہ یقین کرنے والے نہیں ہوں گے، دھاگوں ڈوریوں پہ یقین کرنے والے نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنے والے ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں۔ اب 70,000 بندے تو صحابہ کرام میں ہی پورے ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کی تعداد کم و بیش 1,20,000 24,000 ہے، 70,000 تو انہی میں ہو گئے۔ تو علماء نے لکھا ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ہر 1000 کے ساتھ 70,000 اور ہوں گے۔ اب اس کو ضرب دے کے دیکھ لیں اب کتنے بندے ہو جاتے ہیں۔ پھر ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے ایک اور حدیث پاک میں کہ ہر ایک کے ساتھ 70,000 ہوں۔ اب 70,000 کو 70,000 سے ضرب دے
تو کہیں امید لگ جاتی ہے کہ انشاءاللہ ان بندوں میں ہم بھی شامل ہو جائیں گے، لیکن اس کے لیے ضرورت کس امر کی ہے؟ توکل کی۔ ہم اپنے اندر بھروسہ اور اعتماد پیدا کریں، اللہ کی ذات پہ اپنا سارا معاملہ سپرد کر دیں، اسباب اختیار کریں لیکن یقین سبب پہ نہ ہو۔ دوائی لیں لیکن یقین ہو کہ صحت دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ رزق کا روزی کا انتظام کریں لیکن یقین ہو کہ روزی دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اولاد کے لیے جائز اپنے وسائل اور ذرائع استعمال کریں، شادی کریں، نکاح کریں، اور اس کے بعد بھروسہ رکھیں اس بات پہ کہ اولاد دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ یہ توکل ہے۔ فرمایا جو اس طرح توکل اختیار کرے گا فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا، اس کو پھر کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی شریف آدمی، عزت دار آدمی کسی کا بھروسہ توڑتا نہیں۔ کوئی بندہ آ کے کہے نا کہ یار مجھے بڑا مان ہے تیرے اوپر، تو وہ اس کے مان کی لاج رکھتا ہے، اس کا بھروسہ توڑتا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین تو سب صفات کو پیدا کرنے والے، اللہ پہ کوئی مان کرے، اللہ پہ کوئی بھروسہ رکھے، اللہ اس کا بھروسہ کیسے توڑ دے گا؟ اللہ بھی اس کی باتوں کو پورا کرے گا۔ بلکہ بعض لوگوں کا اللہ کے ہاں مقام اتنا اونچا ہو جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کچھ پراگندہ حالت والے، بظاہر بوسیدہ کپڑوں والے، مسکین حالت، لیکن فرمایا اللہ کے ہاں ان کا مقام اتنا ہوتا ہے کہ اگر وہ لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ کسی کام کے بارے میں قسم اٹھا دے اللہ ان کی قسموں کی بھی لاج رکھتا ہے، اللہ ان کی قسموں کو بھی پورا کر دیتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، توکل یہ بھی بڑی عجیب صفت ہے، اللہ ہم سب کو بھی یہ نصیب فرمائے۔ فرمائے اگر کوئی یہ سوچے کہ اللہ کیسے کرے گا، اللہ کیسے کافی ہوگا، فرمائے وہ سن لے ان اللہ بالغ امری، اللہ اپنے کاموں کو پورا کرنا جانتا ہے، اللہ اپنے کام پورے کر لیتا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ کے کاموں میں کوئی رکاوٹ آ جائے۔ اللہ جب کسی کام کا ارادہ کر لیتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ کن ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں، ان اللہ بالغ امری، اللہ اپنے کاموں کے انجام تک پہنچ کے رہتا ہے۔ اور فرمایا قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، حقیقت یہ ہے اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کیا۔ دنیا میں کوئی بھی چیز اللہ نے بغیر اندازے کے نہیں رکھی، کس کو کتنا رزق دینا ہے، کس کو کتنی عزت دینی ہے، کس کو کتنا علم دینا ہے، کس کو کتنا عمل دینا ہے، کس کے اندر کتنا اخلاص، تقوی، توکل کتنا ہو، یہ ہر چیز اللہ نے ایک اندازے سے طے کی۔ آگے بندہ اپنی ان صفات کو بڑھائے، اللہ رب العالمین اس کا مددگار ہوتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہاں خاص طور پہ ان دو صفات کو ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کہیں خامد اور بیوی میں جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے، نوبت طلاق تک پہنچ جائے، تو وہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھتے ہوئے شرعی مسائل اور حدود کی پابندی کریں، تقوی اور توکل اختیار کریں، تو اللہ رب العالمین اس خامد اور بیوی کو ایک دوسرے سے بہتر زندگی نصیب فرماتے۔ ہمارے بعض اوقات ہوتا ہے طلاق دے دی، اس کے بعد کہتے جی اب بڑی رسوائی ہے، اب کیا کریں جی، اب کوئی راستہ نکالیں، اور پھر شرعی حدود کو توڑا جاتا ہے۔ 3 طلاق کے بعد بھی صلح کرا دی جاتی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اگر ایسی صورتحال پیش آ جائے تو اللہ کے دین کو نہ چھوڑو، شریعت کو نہ چھوڑو، اپنی ذلت و رسوائی نہ دیکھو کہ اب لوگ کیا کہیں گے، بلکہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھتے ہوئے شریعت پہ عمل کرو۔ یہ شریعت پہ عمل کرنا تمہارے لیے تنگیوں سے نکلنے کا راستہ ہوگا،
شریعت پہ عمل کرنا تمہارے لیے رزق حلال کا سبب ہوگا۔ اللہ ایسی جگہ سے خامل کو بیوی دے گا، بیوی کو خامل دے گا کہ جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے ان معاملات میں بھی، معاشرتی معاملات میں بھی اللہ کی ذات پہ بھروسہ اور توکل بہت بڑی چیز۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، صلی علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والهدي والنية، إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم